السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی میں سے طہارت اور نظافت ہے۔ طہارت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں کو ناپاک چیزوں سے بچانا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حکمی اور معنوی طہارت جو وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے، دوسری طہارت حقیقیہ ہے جو ظاہری گندگی یعنی پیشاب اور پخانہ وغیرہ سے اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں دونوں قسم کی طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی قسم کی طہارت جسے حکمیہ کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے سے قبل ایمان والوں کو عام حالت میں وضو اور خاص حالت میں یعنی حالت جنابت میں وضو کے ساتھ غسل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنے تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے اچھی طرح پاک کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور صفائی کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم حالت مرض یا سفر میں ہو اور پانی کا استعمال مشکل ہو تو ایسی صورت میں تیمم کر لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مجبوری کے پیش نظر پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو یا اس کے پاس پانی موجود نہ ہو تو بھی ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایسی صورت میں مٹی کے استعمال کو ہی وضو اور غسل کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ دوسری قسم کی طہارت حقیقیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نظافت اختیار کرنے والے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ تحقیق وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رشتہ نکاح کی وجہ سے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، لیکن طہارت اور نظافت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو پاکی کی حالت کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، اور حالت حیض میں مردوں کو بیویوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں،
آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے قربت یعنی ہم بستری نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس ایسے طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتے ہیں جو خوب پاک صاف رہیں۔ طہارت کی فضیلت کے متعلق بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس طرح وسلم نے 5 چیزوں کو انسان کی فطرت سے قرار دیا ہے، ان میں سے ہر چیز کا تعلق صفائی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ 5 تقلیم الاظافر وقص الشارب والاستحداد والختان ونتف الابط، کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا اور بغلوں سے بال نوچنا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی صفائی کے متعلق فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ مسواک کے ذریعے منہ کی صفائی ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں صفائی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بدن کی صفائی کے متعلق آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنے، اپنے آپ کو صاف کرنے، تیل اور خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز ادا کرنے والے شخص کی فضیلت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنی کوشش کے مطابق اپنے آپ کو پاک صاف کیا، پھر کوئی تیل استعمال کیا یا اپنے گھر میں موجود کوئی خوشبو لگائی، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلا اور 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھا یا ان کے درمیان جدائی نہ ڈالی، اور جب امام خطبہ کے لیے نکلا تو خاموش رہا اور فرض نماز ادا کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بدن کی صفائی کے لیے آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یغسل رأسہ جسدہ، کہ ہر مسلمان پر ہر 7 دنوں میں 1 مرتبہ اس طرح غسل کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس میں اپنے سر اور اپنے پورے جسم کو دھوئے۔ اسی طرح اسلام میں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جس طرح اسلام ایک فرد کو پاکیزگی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح اسلام اپنے ماحول اور معاشرے کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی نہ صرف ترغیب دیتا ہے بلکہ اس کا حکم بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے میں کچھ حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ پانی سے انسان اور جانور دونوں قسم کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کھڑے پانی میں کوئی ایسی نجس یا گندگی یا گندی چیز نہ ڈالی جائے جس سے وہ پانی استعمال کے قابل نہ رہے اور اس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملائن الثلاثہ البراز فی الموارد وقالت الطریق والظل، کہ لعنت کا باعث بننے والی 3 چیزوں سے بچو: انسانوں کی آمد و رفت کی جگہ پر، راستے کے درمیان اور سائے میں پیشاب پخانہ کرنے سے۔ اس حدیث کے پیش نظر فقہاء کرام نے ایسی ہر جگہ پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے جہاں پر پیشاب کرنے سے عام انسانوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ اس آپ نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ لوگوں کی
تکلیف دی رستے میں لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا، کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ صدقہ ہے، یعنی وہ چیز جس سے لوگوں تک تو تکلیف ہوتی ہو، اس سے کوئی پریشانی ہوتی ہو، اس کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ چنانچہ اس درس کا خلاصہ کیا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان اور خاص طور پر مسلمان پر لازم ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے 3 چیزوں میں خاص طور پر پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے انسان اپنی ذات، کپڑے وغیرہ کو صاف رکھے، وضو کرتے وقت مسواک کا استعمال کرے، یا روزانہ کم از کم 2-3 دن کے بعد غسل کیا جائے، ہر ہفتے کم از کم یا 40 دن گزرنے سے پہلے جسم پر موجود زائد بالوں کی صفائی کی جائے۔ اسی طرح سنت پر عمل کرتے ہوئے ہفتہ یا 15 دن کے بعد ناخن کاٹنے کا اہتمام کیا جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، خصوصاً جب کسی مجلس کے اندر شرکت یا نماز کے لیے جانا ہو تو صاف دھلے ہوئے کپڑے اور خوشبو کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، جتنے بھائی بیمار اللہ ان کو صحت دے، جتنے بھائی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ٹالے، جتنے بھائی مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ میں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔